السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی دعا کے متعلق جو عورتوں کے امراض میں بہت زیادہ کارآمد ہے، اور نہ صرف یہ زنانہ آلات تناسل پر کام کرتی ہے بلکہ آلات بول پر بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ کمر کا درد ہوتا ہے جو گردوں میں خون جمع ہونے سے واقع ہوتا ہے۔ جگر میں یہ سختی لاتی ہے، جگر کی سختی کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اس کا مریض یکسوئی حاصل نہیں کر سکتا، بے چین ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، انتہائی چڑچڑا ہوتا ہے۔ اس کو چکر بھی آتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، اور یہ پیشانی تک جاتا ہے۔ سر کی پشت سے شروع ہوتا ہے اور پیشانی تک یہ سر درد جاتا ہے، اور چکر جو ہوتے ہیں لہروں کی صورت میں آتے ہیں۔ بائیں آنکھ کے اوپر سخت ترین درد ہوتا ہے جو کہ بائیں کان پٹی پہ آ کے رک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ چھینکیں آتی ہے اور نکسیر بھی آتی ہے۔ دوستو اگر ہم اس کے زنانہ اعضاء کے متعلق بات کریں تو اس میں ماہواری رک جاتی ہے۔ اس میں اووری کی اور یوٹرس کی خرابی کی وجہ سے نوجوان لڑکیوں کو ماہواری نہیں ہوتی، یعنی کہ اووری اور یوٹرس کے افعال کے بگڑنے کی وجہ سے جو نوجوان اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو بلوغت کی پہلی ماہواری انہیں آنا ہوتی ہے وہ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ان کو کمر میں درد بھی ہوتا ہے۔ ماہواری کے ساتھ ہی اس کو گلے کی تکلیف ہوتی ہے، سینے کی تکلیف ہوتی ہے اور مثانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں برمی کیفیت ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، سانس میں دقت ہوتی ہے، خصوصی طور پر جب مریض سیڑھیاں چڑھتی ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اسے سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، سینے میں کچا پن اور دکھن ہونے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں ماہواری آتی ہے تو یہ ساری کی ساری تکالیف خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مثانے میں ورمی کیفیت کی بات کریں تو انہیں پیشاب بار بار آتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے لگتا ہے جیسے مثانہ ابھی مکمل طور پر خالی نہیں ہو، مسلسل پیشاب کی حاجت بنی رہتی ہے۔ لیکن یہ تکلیف صرف اس وقت ہوتی ہے جب انہیں ماہواری ابھی نہیں آئی ہوتی، یعنی کہ ماہواری آنے سے پہلے یہ کیفیت واقع ہوتی ہے، اور جو ہی انہیں ماہواری آتی ہے ان کی یہ ساری تکلیف ایسے ختم ہوتی ہے جیسے انہیں تھا ہی کچھ نہیں۔ بہانہ ان کو بعض دفعہ پانی جیسا پتلا ہوتا ہے اور بعض دفعہ قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے، اور رفع حاجت کے لیے زور لگانا پڑتا ہے۔ گہرے پیلے رنگ کا اور خون ملا بہانہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مروڑ بھی ہوتے ہیں۔ ناف کے آس پاس درد ہوتی ہے جو وہاں سے تمام پیٹ پر پھیل جاتی ہے۔ ناف سے درد شروع ہو کر تمام پیٹ پر پھیل جاتی ہے۔ ان میں ناک اور گلے کا کچا پن کا احساس اور نگلنے کی کوشش پر گلے میں درد بھی ہوتی ہے۔ لیکن دوستو بات یہ ہے
کہ ایک تو نوجوان لڑکیوں میں ماہواری نہ آنا، اور یا قلت حیض، اگر حیض مقدار میں کم آئیں تو ان کو اس حیض کے ساتھ درد واقع ہونا، مثانے کی سوزش ہو جانا، سینے میں ورم آ جانا، گلے میں ورم آ جانا، اور ساتھ مینسز کی پرابلم ہونا، تو پھر دعا سینشیو کا۔ سینشیو خاص طور پر ان لڑکیوں کی دعا ہے جو ابھی بالغ ہو رہی ہوتی ہے لیکن بلوغت میں کافی ٹائم لے جاتی ہے، یعنی کہ پہلی ماہواری آنے میں انہیں ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسی تمام عورتیں، ایسی تمام لڑکیاں یہ سینشیو کی پیشنٹ ہوتی ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی، لیکن دوستو اصل میں بات دیکھنے والی یہ ہوتی ہے کہ اکثر نوجوان لڑکیوں کو مینسز کی پرابلم کیوں آتی ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کیونکہ کھانے پینے میں جو روٹین ہوتی ہے، جنک فوڈ ہوتا ہے، وہ انہیں پرابلم پیدا کرتا ہے، مینسز ٹائم سے نہیں آتے، یا بعض دفعہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مینسز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور دوسری خاص طور پر جو افعال کی خرابی ہوتی ہے اووری اور رحم کی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس وقت عورت کو پہلی ماہواری آنا ہوتی ہے اس وقت اس کی والدہ یا اس کی بڑی بہن اسے کچھ سمجھاتی نہیں، اور بچی کو جب پہلی دفعہ مینسز آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہے، اور گھبرانے کے بعد بغیر کسی کو بتائے وہ واش روم میں جا کر اپنی صفائی شروع کر دیتی ہے، اور ٹھنڈا پانی جب لگتا ہے تو اس سے اس کے افعال میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت میجر علامت ہے کہ جن عورتوں کو مینسز بہت درد کے ساتھ آتے ہیں، خاص طور پر اگر پہلے مینسز آنے میں ہی درد شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ جب پہلا مینسز آیا تھا تو اس وقت ان سے یہ حرکت سرزد ہو گئی، جس کی وجہ سے اب جب تک یہ مکمل علاج نہیں کروا لیتی اس وقت تک ان کو پینفل مینسز آئیں گے۔ تو اس لیے بچیوں کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ بھی ایسے عورت بالغ ہوتی ہے اور اس وقت آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ دوستو، سینشیورا کے متعلق میں نے بتا دیا ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہومیوپیتھی کا نالج پھیلے اور دوسرے ڈاکٹر بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔